ناظرین، ہمیں ممتاز دفاعی تجزیہ نگار جناب ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے جوائن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ چشتی صاحب. چشتی صاحب، ایک تو آج بھی ہمارے وزیر داخلہ ایران میں ہیں، مگر صورت احوال یہ ہے کہ دو تین باتیں. ایک تو کل جو بیان نتان یاہو کا تھا، اس نے کہا جی بالکل ہمارا کچھ لینا دینا اس ڈیل سے نہیں ہے جو ہو رہی ہے. اس نے تو یعنی بڑی سخت بیان دیا ٹرمپ کے خلاف. اور دوسری طرف ایران نے جو شرائط رکھی ہیں اس کے یعنی جواب میں بھی بڑے ایجیٹیٹ ہوئے اور بڑا غصہ کیا ٹرمپ صاحب نے. اور تیسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اے گڈ ڈیل بٹ اٹ از دی اونلی آپشن. ہاؤ ڈو یو سی دس یعنی اس کانفلکٹ، اس کو کیسے ریزالو ہوگا؟ بھی بہت شکریہ قائد صاحب اور میاں صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے ریزالو تو اب فیوریبل ایران کی جب تک نہیں ہوگا، میرا خیال ہے دنیا کی اس کانفلکٹ سے جان نہیں چھوٹے گی. اور کئی دفعہ پہلے پروگرام میں آپ کی عرض کیا کہ یہ جو لیوریج ہے یہ دنیا نے خود پیش کیا ہے، خاص طور پر امریکہ نے اور اسرائیل نے. ایک اپرچونٹی، ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم، ایران کو ایک ایڈوانٹیج وہ جو حاصل ہو گیا ہے. اور جتنا میں ایران کو پڑھ رہا ہوں، ایرانی قوم کو پتہ ہے کہ ہم کوئی لان موئنگ مشین کی طرح نہیں ہے کہ ایک مشین آئے ہمیں گھاس کاٹ کے چلی جائے ہر 6 مہینے 2 سال بعد، اور جج جوری امریکہ اسرائیل خود ہی ہوں. اب وہ ہر سال 2 سال بعد، اور خاص طور پہ ابھی تو 7 مہینے بعد واپس آ گیا امریکہ، تو یہ وہ قربانی نہیں دینا چاہتے اور دینے بھی نہیں جا رہے. ان کو چاہیے، اتنی ڈسٹرکشن انہوں نے کرائی، تباہیاں ہوئی، جانی نقصان ہوا، اکانومی پہلے ہی کرپلڈ ہے. تو ان کو یہ پتہ ہے کہ اٹ از ناؤ اور نیور، یا ہم نے ابھی اس میں سے لے لینا ہے یا کبھی نہیں ملے گا ہمیں، کیونکہ اس کے بعد بھی اگر نہیں ملا تو پھر ان کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کتنی قربانی ان کو دینی پڑے گی. اور انتہائی میں ادب سے کہنا چاہوں گا کہ اتنے سالوں میں، 47 سالوں میں، جتنا اس وقت ایران کو سامنا ہے ریلیٹیولی ان پاپولر پریزیڈنٹ اور ریلیٹیولی ایک کنٹینڈ سپر پاور. کنٹینڈ کا لفظ میں نے ایڈ کیا سپر پاور کے ساتھ، کیونکہ جب آپ کی جو آپشنز کرٹیل ہو جائیں تو پھر آپ کنٹین ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس آپشنز نظر نہیں مجھے آ رہے ہیں کہ وہ اسکیپ کیسے کریں اس سارے کانفلکٹ کے اندر سے. اگر وہ پریزنٹ سرکمسٹانسز میں سارا کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو سارے وہ بے شک فتح ڈکلیئر کر دیں، لیکن ہم تو نہیں مانیں گے. اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں، سٹاک پائل کمپرومائز ہو چکا ہے، تھریٹ اور وارننگ ہو چکی ہے، چائنا اور یوکرین کی حمایت، چائنا کے خلاف اور یوکرین کی حمایت میں ان کے لیوریج ختم ہوتی جا رہی ہے ویپنز نہ ہونے کی وجہ سے. ایک ونڈو آف ونربلٹی چین کے خلاف کھل گئی ہے، کیونکہ تائیوان پر تھریٹ نہیں کر سکتے اب وہ جب تک ویپنز پائل اپ نہیں کرتے. تو ان حالات میں ان کے پاس آپشن بچی نہیں ہے، اور شاید ایران کو مجھ سے کہیں زیادہ پتہ ہے اس بات کا، اسی لیے وہ چھوڑ نہیں رہے. تو آنے والے وقتوں میں انگیجمنٹ ہی ایک آپشن نظر آتی ہے. امریکہ کو کلوز ان کرنا پڑے گا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو پہلے جنگ سے تھا، اوباما صاحب کے جے سی او پی او کے درمیان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ ورسٹ ڈیل ہے کبھی امریکن ہسٹری کی، اس سے نکالنا پڑے گا. جب ابھی سیز فائر ہوا تھا اس میں سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا تھا، جب عمان کی طرف سے شپنگ گزاری جانے لگی تھی، اس کو برج کرنا پڑے گا. اور جیسے ایک ویریفائبل کوئی میکنزم جب تک ایران کو نہیں ملے گا، مجھے وے فارورڈ نہیں لگتا. جی میاں صاحب، چشتی صاحب، 1 مہینہ ہو گیا ہے، کچھ ایکٹیویٹیز ایسی چل رہی ہیں اور کچھ انہونیاں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہوئی آج ایک بہت بڑی خبر جو ہے اس کی صورت میں سامنے آ گئی کہ ٹرمپ جو ہیں ان کو بہت ہی زیادہ سیکیورٹی کے کنسرنس ہیں، ان کو جو ہے تحفظات ہیں. کیونکہ پہلے ہی خبر یہ آئی ایک دفعہ کہ ان کا طیارہ جو ہے وہ کریش لینڈنگ جو ہے وہ کی اس نے، اور وہ اوپر جو ہے وہ اس خرابی اس میں ہو گئی. پھر یہ خبر آتی ہے کہ ٹرمپ کے جو وائٹ ہاؤس کے ارد گرد جو ہے وہ اسلحہ بردار پایا گیا. پھر یہ خبر آتی ہے کہ وہ انقرہ گئے تو انقرہ سے ان کو فوڈ کنٹینر میں اپنے جہاز تک پہنچنا پڑا، اور ان کو اپنا جہاز چھوڑنا پڑا جو قطری جہاز تھا ایئر فورس 1 جس کا نام رکھا ہوا ہے، اس کا جو ہے وہ اس کو چھوڑنا پڑا، اور اپنے C-130 سے وہ برطانیہ گئے اور وہاں سے آگے گئے خفیہ طور پہ. پھر آج جو خبر آئی وہ یہ آئی کہ وہ گولف کھیلنے گئے تو انہوں نے اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہے اتنا ایکٹیو کیا ہوا ہے کہ ان کے ارد گرد کئی لیئرز ہیں. تو سر، ایران سے واقعتاً جو ہے وہ ٹرمپ کو خطرہ ہے یا کوئی اور کام دکھا رہا ہے ایران کے نام سے؟ کیونکہ وہاں یہ اطلاع ملی کہ ایران ان کو جو ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے اس طیارے کو. کیا ایران کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے یا موساد یہ کام دکھا رہی ہے اور ایران پر ڈالا جائے گا؟ میاں صاحب، اس کے 3 ڈائمنشن ہیں. ایک تو جو وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ پرسیو کرے کہ ایران مجھے تھریٹ کرتا ہے اور میری سیکیورٹی کو خطرہ ہے، یہ تو ایک آفیشیل ورژن آتی ہے. نمبر 2 ورژن آتی ہے ایسے موقعوں پر ایک ایسے ایسیمیٹرک جو پراکسی وارز
کرنے والے یا پراکسی وار کے لیے جو آپ نے ایک سیگمنٹ تیار کیے ہوتے ہیں, چاہے وہ حزب اللہ کہیں, حماس کہیں, حوثیز کہیں, کوئی بھی کہیں, یہ بہت ایک سٹکی ڈیسیژن ہوتا ہے. اس میں ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ایک اینٹی, ایک ملک, ایک قانون, ایک بائی لاز, ایک ریگولر آرم فورسز یا ملٹری نہیں ہوتی جب آپ اس طرح کی پراکسیز کو تیار کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ریموٹ کی طرح آپ کی مرضی کا چینل بدلے. ایک اینگر ہوتا ہے لوکلائز, جو ملیٹنٹس ہوتے ہیں اس طرح کے, جو ایران نے ظاہر ہے ان کو سمپتی رکھی اتنے سال, یہ بعض دفعہ بیک فائر بھی کرتا ہے, ڈوئل ایج بھی ہو جاتا ہے. افغانستان کے مجاہدین کو یاد کر لیں, اگر آپ, امریکہ نے پہلے ان کو سپانسر کیا, پاکستان کی بڑی مدد کی, پھر جب وہ بیک آف کر گئے تو پھر کیا ہوا, وہ تاریخ میرا خیال ہے قاضی صاحب کو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر پتا ہے. تو یہ ڈبل ایج ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انلیس آپ ان کو مینیج کریں کنکلوسیو طریقے سے, بعض دفعہ آپ کا اپنا ہولڈ بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے کہنے میں بھی نہیں آتے اور سٹینڈ الون اپنا اینگر یا ریونج کو کنورٹ کر لیتے ہیں. یہ دوسرا سیگمنٹ میں نے عرض کیا. تیسرا سیگمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کیا جائے, کیونکہ بہت میسو قسم کی ایک ایسا فالس فلیگ ہوگا تب ایران پہ امریکہ کم بیک کرے گا, کیونکہ ادروائز تو ایک نیو پاؤنڈ ریئلزم کی طرف امریکہ جا چکا ہے کہ ملٹریلی اس کے پاس آپشن بہت محدود ہو چکی ہیں. تو کوئی ایسا نقصان خدا نہ خواستہ امریکہ کا ہو جس کے ان کی مائٹ اور ایفیکٹ ہو, ان کا زوم ختم ہو یا کمپرومائز ہو, اور وہ اسی طرح کا ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ میں کہنا تو نہیں چاہتا کہ کون کرے گا, لیکن پاسبلی ہے کہ فالس فلیگ اسرائیل کرے, کیونکہ نتن یاہو کے لیے, آپ ایگری کریں گے شاہد صاحب, کہ نتن یاہو کے لیے سروائیول اسی میں ہے کہ یہ جنگ یا آل آؤٹ چلتی رہے یا نو وار نو پیس کے درمیان رہے, کیونکہ اس امن ہونا اس خطے میں ایگزسٹیشنل تھریٹ اور سوئسائڈل ہے نتن یاہو کے لیے. اچھا چشتی صاحب, یہ فرمائیے کہ کچھ سائبر اٹیکس ہوئے ہیں اور وہاں پہ بہت سی جو اسٹیٹس میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی اور نام, کیا یہ بھی فالس آپریشن تھا, فالس فلیگ آپریشن تھا, یا یہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کچھ شخصانہ نہ بن جائے, کسی ٹیکٹیکل ویپن کے استعمال کا یا اس طرح کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے قاضی صاحب, ایران کو تو ایک لیوریج مل چکی ہے, اس کو زیادہ پروہیبٹیو کاسٹ پین انفلیکٹ کرنے کی اب ضرورت رہی نہیں ہے, کیونکہ وہ پین آلریڈی کنٹینیوس آلموسٹ 6 مہینے سے کر رہا ہے ان دا فارم آف اسٹیٹ آف ہارموز, آئل پرائسز, امریکن جو ڈس اپروول ہے پریزیڈنٹ کا, ان کی پاپولیرٹی, ان کا الیکشن, نتن یاہو کا الیکشن. تو یہ وہ پروہیبٹیو کاسٹ ہے جو ایران اس پورے 5 مہینوں میں بائی ڈیزائن یا بائی ڈیفالٹ کر رہا ہے یا کر چکا ہے, پہلی بات. تو اب مجھے زیادہ خطرہ وہی ایسیمیٹرک اور آؤٹ آف ریجنل پاور کے ایسے تھیٹرز کا ہے جو اس طرح کا کچھ کر گزرے اور ہر چیز کا بلیم ایران پر کیا جائے, کیونکہ ایران میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ریونج موڈ میں ہے, وہ ایک غصے میں ہے, ان کا نقصان ہوا ہے, 135 لیڈر ان کے شہید ہوئے 1 سال کے اندر, تو ان کی ٹاپ لیڈرشپ گئی ہے, پھر ہم نے مظاہرہ بھی دیکھ لیا جنازے پر. تو یہ ساری صورتحال کے تحت لوگوں کو, خاص طور پر ویسٹ کو, نیٹو کو, کینیڈا کو, یورپ کو کنونس کرنا آسان ہوگا. دیکھیے امریکنز کی میموری بڑی شارٹ ہے, اگر ذرا سا کوئی ہیومن ٹریجڈی ہوئی جو امریکہ کے اگینسٹ ہوئی لوگوں کے, تو سمپتی ان فیور آف اسرائیل دوبارہ کنورٹ ہو جائے گی, اور جو سمپتی ایران کو ملی ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنے کا یہ واحد طریقہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے لگتا ہے کوئی ایسی میسو, ایسی خوفناک, ایسی ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ ہو جائے جو لیڈ کرے, یا پرسیپشن جو میڈیا پہلے ہی موسٹلی انہی کے ہاتھ میں ہے, زائنسٹ کے ہاتھ میں ہے, کنورج کر سکے کہ یہ تو ایران نے کیا ہے. میں معافی چاہتا ہوں, ایک اور اہم چیز کی طرف میں آپ کی طرف, یہ جو بشار الاسد کو سزائے موت ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ حوالے کر سکتا ہے رشیا فار سم گینز, کو اسے اڈے مل جائیں یا یہ وہ, ڈونٹ یو تھنک اٹ از ٹو فار فیچڈ کہ جی وہ اڈوں کے لیے اس کو حوالے کر دے, اور پھر وہاں پہ کوئی اعتبار بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو امریکن جو ایک سٹوج ہے جو, یا اسرائیلی سٹوج ہے جو وہاں پہ انسٹالڈ ہے. میرا نہیں خیال کہ قائد صاحب اس وقت جو روس ہے اس کو اڈوں کی ضرورت ہے, اور ٹریڈیشنلی بھی نہیں رہی. کئی دفعہ شاید ہم ڈسکس کر چکے ہوں, اس وقت دنیا میں تقریباً امریکہ کے 800 بیسز ہیں 80 ملکوں میں, اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ روس آتا ہے صرف 5 بیسز کے ساتھ, چین اس کے تیسرے نمبر پہ آتا ہے صرف 1 بیس کے ساتھ. تو ایمبیشن ڈیزائن اگر روس کے کبھی تھے بھی تو وہ تو یوکرین وار میں انگیجڈ ہے بڑا ایکسٹینسولی, تو اس وقت تو اس کی پرائرٹی نہیں ہے کہ وہ سیریا سے یہ زبردست بارگین کرے ایک لیڈر کی کہ اپنے اڈے دے دیں, اور اڈے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے اڈوں کا اس وقت خیال کر رہا ہے, وہاں بھی یوکرینین حملے کر رہے ہیں. ایک تو یہ کلیئر کر لیں. دوسری بات یہی ہے کہ میرا نہیں خیال ٹریڈیشنلی یہ جو بڑی سپر پاورز ہوتی ہیں اس طرح کے بادشاہوں, وزیروں اور اس طرح کے جو ان کے پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو واپس کرتے ہیں.
ادروائز تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے نا. وہ جو معزول ہو جاتے ہیں پھر ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یہ, اور لائف لانگ رکھتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم, سوائے شاہ ایران کو جس کو امریکہ نے اونرشپ نہیں دی تھی, ان کو ایجپٹ جانا پڑا تھا. باقی عام طور پر یہ پریونٹ کرتے ہیں ان کو ہینڈ اوور کرنے سے. حسینہ واجد کہاں ہے آج کل؟ تو جو اس کا خیال کرتا ہے ان کی حکومت کے دنوں میں, پھر جب حکومت سے وہ ہٹ جاتے ہیں پھر بھی ان کا خیال یہ اوبلیگیٹری اس ہے, کیونکہ وہ ایک ٹرینڈ سیٹ نہ ہو جائے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایسے لیڈروں کے ذہن میں نہ ہو جائے جن کو پتا ہے کہ ہم اس کے اپنے وہاں پر اور ان ملکوں کی شے پر یہ کر رہے ہیں, اور اگر ہمیں بیک فائر کیا تو یہ ملک ہمیں جگہ بھی دے گا. وہی ہے, میرا نہیں خیال کہ بشر الاسد کو وہ ہینڈ اوور کریں گے اور پیٹی گین نمبر 1, اور میرا نہیں خیال کہ روس کے پاس اس وقت انرجی یا پرائرٹی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پر کہ اس طرح کی وہ بارگین کرے. اور دوسرا یہ چشتی صاحب, مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر بات کر لیتے ہیں. اس میں آج ایک خبر آئی کہ چین نے بھی اعتماد کا اظہار کر دیا ہے, اور یہ بھی خبر آئی کہ روس بھی اعتماد کا اظہار کر رہا ہے, امریکہ کا بھی اعتماد حاصل ہے. یہ تو سب کچھ سامنے ہے, لیکن دو قوتیں ہیں, قوتیں تو نہیں, دو شیطانی قوتیں ہیں, ایک بھارتی اور ایک اسرائیل. وہاں پر واویلا جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے, وہاں پر واویلا باقاعدہ طور پر کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے باقاعدہ طور پر وہاں پر تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان پر بھارت جو ہے وہ جارحیت کرتا ہے تو پھر سعودی عرب نہ صرف ترکی اور سعودی عرب ان کا ساتھ دے گا, بلکہ معاشی طور پر بھی بھارت کو جو ہے وہ کمزور کر سکتا ہے. وہاں سے جتنے بھارتی ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے, ایسی صورت میں وہاں پر ان کا تیل جو ہے وہ تجارت بند کی جا سکتی ہے. اور دوسرا اسرائیل کو جو ہے وہ بڑی تکلیف ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے اس تناظر میں جو معاہدہ ہوا ہے تو ایک ایسا نظر نہیں آتا کہ ایک اکھنڈ بھارت کا جو ان کا خواب تھا وہ دفن ہو گیا, دوسری جانب جو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا وہ بھی دفن ہو گیا. میرا خیال ہے خواب تو ان تین ملکوں نے دیکھے ہیں کہ اپنی سوورینٹی کا دفاع کرنا ہے, اور ہم نے کسی کی اس میں ٹیمپٹیشن میں نہیں آنا, اور ہمارے ڈیزائن ہے ہی نہیں. ہمارے پہ یہ لازم ہے, اور مجھ جیسے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی کے بہت لازم ہے کہ ہم یہ دنیا کو پورٹرے کریں کہ نہ تو ہم کسی ملک پر نیوکلیر بام اٹیک کرنے جا رہے ہیں ایک دفاع کے لیے, نہ ہم نے آؤٹ سورس کیا ہے کوئی نیوکلیر ویپن, ہم تو زیادہ ذمہ داری سے کر رہے ہیں. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہم نے یہ میاں صاحب پیس ٹائم میں ڈیٹرنس ڈیولپ کرنی ہے, ہم نے کسی کے ڈیزائن کو روکنا نہیں ہے, ہم نے اپنے ڈیزائن کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تینوں ملکوں نے جو کنورج کیا ہے, اینڈ ویری رائٹلی سو, کیونکہ جب نیٹو بنی تھی تو آلموسٹ امریکہ کے علاوہ تمام ملک اس میں کمزور ملک تھے, جنگ سے تھکے ہارے تھے, ڈپلیٹڈ اکانومی تھی, ملٹری ہارڈ ویئر نہ ہونے کے برابر تھے, تو امریکہ نے ان کو ریسکیو کیا تھا. امریکہ کے لیے یہ امبریلا تھا امریکہ کا, اور باقی کی کمزوریوں کی نشانی تھی. لیکن یہاں پہ تینوں ملکوں میں سے کوئی کمزور نہیں ہے, ہم انشاءاللہ ویلیو ایڈ کریں گے, لیکن ہمیں اس طرف لے جانا ہی نہیں چاہیے کہ یہ اس کے ہم اس کو ڈیزائن کو روکنے جا رہے ہیں یا اس کو ڈیزائن. ہاں ہمارے دروازے کو اگر توڑ کر آپ آئیں گے تو ہم فائر بیک کریں گے, دس از اٹ, ہمیں اسی طرح لینا چاہیے اس ایگریمنٹ کو.